بھی پیش کر رہے ہیں یزید پلید، یہ کون تھا؟ اس کے بارے میں آپ جانیں گے، سمجھیں گے کہ یزید وہ شخص تھا کہ جس نے اسلام کی بنیاد ہلانے کی کوشش کری۔ یزید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا تھا۔ سب سے پہلے اتنا سمجھیے، حضرت امیر معاویہ کوئی معمولی شخص کا نام نہیں۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، کاتب وحی ہیں اور امت کے ماموں کہے جاتے ہیں۔ بڑے عظیم جلیل القدر صحابی ہیں۔ ان کا بیٹا یزید پلید، تو اب بیٹا اتنا گندا اور باپ اتنے اعلیٰ، تو ہر بار یہ ضروری نہیں کہ باپ اچھا ہو تو بیٹا نالائق ہی نکلے، کیونکہ حضرت علی کا باکمال بیٹا حسین بھی تو ہے، حضرت علی کے باکمال بیٹے حضرت امام حسن بھی تو ہیں، حضرت امام حسین باکمال ان کے بیٹے حضرت امام زین العابدین بھی تو باکمال ہیں۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ باپ قابل ہو تو بیٹا بھی قابل ہو جائے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ باپ حاجی ہو تو بیٹا بھی حاجی نمازی بن جائے، یا باپ مفتی ہو تو بیٹا بھی مفتی بن جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس سے آگے درجہ بھی حاصل کر لے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ خبیث وقت بھی بن جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے بڑے پیارے پیغمبر ہیں، اور ان کا بیٹا قابل اپنے سگے بھائی کا قاتل ہوا۔ حابیل کو اسی نے تو قتل کیا تھا، دنیا کا پہلا قاتل، دنیا کا پہلا بت پرست جس نے مندر بنوایا تھا شیطان کی رہنمائی پر۔ تو یزید پلید حضرت امیر معاویہ کا بیٹا، جس کی کنیت ابو خالد ہے، امیہ خاندان کا وہ بدبخت انسان ہے جس کی پیشانی پر نباس رسول، جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا سیاہ داغ ہے، جس پر ہر زمانہ میں لوگ ملامت کرتے رہے اور رہتی دنیا تک ایسے ہی ملامت کرتے رہیں گے۔ یہ بدباطن اور ننگ خاندان 25 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون بنت نجد الکلبی ہے۔ یزید بہت موٹا، بدنما، بدخلق، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم اور بے ادب و گستاخ تھا۔ اس کی بدکاریاں اور بےہودگیاں انتہا کو پہنچ گئی تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے صاحبزادے ہیں، وہ فرماتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمى بالحجارۃ من السماء۔ اللہ اکبر۔ یزید پر ہم نے اس وقت حملے کی تیاری کی جب ہم لوگوں کو ڈر لگنے لگا کہ کہیں اس کی بدکاریوں کی وجہ سے ہم پر اللہ تعالیٰ آسمان سے پتھروں کی بارش نہ کر دے۔ تب ہم نے اس پر چڑھائی کی، اس لیے کہ فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے، شرابیں پی جا رہی تھیں، اور دیگر منہیات شرعیہ کا اعلانیہ رواج ہو گیا تھا، اور لوگوں نے نماز ترک کر دی تھی۔ یزید نے مدینہ طیبہ اور مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ ایسے شخص کی حکومت گرگ کی چوپانی سے زیادہ خطرناک تھی۔ ارباب فراست اور اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے جبکہ عنان سلطنت اس شقی کے ہاتھ میں آئی۔ اس لیے 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان۔ یا رب ہمارے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز سے اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حامل اسرار تھے، انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں بمقام مدینہ طیبہ رحلت فرمائی۔ 60 ہجری میں یہ واقعہ ہوا تھا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ 10ویں محرم الحرام کو آپ کی شہادت عمل میں آئی تھی، اور 3 ذی الحجہ کو انہی یزیدیوں نے، کوفہ والے نے، حضرت امام مسلم بن عقیل کو کوفہ بلایا تھا۔ 3 ذی الحجہ کو ان کو شہید کر دیا گیا کوفہ میں۔ اور کس نے کرایا؟ ابن زیاد، جو کہ یزید کی جانب سے گورنر مقرر کیا گیا تھا۔ حضرت نعمان بن بشیر اس وقت گورنر تھے کوفہ کے،
ان کو معزول کر کے ابن زیاد کو وہاں کا گورنر مقرر کیا گیا، اور ابن زیاد بڑی چال بازی سے کوفہ میں داخل ہوا تھا تاکہ لوگ سمجھے، اور حجازی راستے سے داخل ہوا تھا، عرب والے راستے سے، کہ اس راستے سے لوگ انتظار میں تھے کہ امام حسین ابن الرسول حضرت بی بی فاطمہ کے لال تشریف لانے والے ہیں، لوگ روز اپنے گھروں سے نکل کر انتظار کرتے۔ ابن زیاد اسی راستے سے آیا تھا، اس واقعے کا انشاءاللہ ذکر آگے ہوگا۔ لیکن یزید کے بارے میں نے آپ کو بتایا، ایک یزید کے بارے میں جو لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں اور اس کے بارے میں بہت ساری باتیں کرتے ہیں کہ وہ جنتی تھا وغیرہ وغیرہ، تو یہ یزید وہ یزید نہیں ہے، یہ یزید ابن معاویہ ہے جو حسین اعظم کے ساتھ جس نے ظلم و بربریت کی، اور وہ یزید کہ جن کے بارے میں روایتیں مشہور ہیں وہ یزید الگ ہیں۔ تو ان کا نام حدیث پاک میں ذکر ہے، اول من یبدل، یہ اس کے بارے میں، یہ جو یزید بن معاویہ ہے اس کے بارے میں ہے، اول من یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ میرے نبی نے فرمایا میری سنت کو جو شخص سب سے پہلے میری سنت میں پھیر بدل کرے گا وہ ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ تو یہ یزید ہے، اور وہ یزید جس کے بارے میں حدیث قسطنطنیہ جس کے بارے میں ہے، تو وہ یزید پلید جس نے مسجد نبوی اور بیت اللہ شریف کی سخت بے حرمتی کی، جس نے ہزاروں صحابہ کرام اور تابعین اعظام کا قتل عام کیا، اور مدینہ منورہ کی پاک دامن خواتین کو اپنے لشکر کے اوپر جس نے حلال کر دیا، اور جس نے جگر گوشہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر پیاسا ذبح کر دیا، ایسے بدبخت اور مردود یزید کو پیدائشی جنتی اور بخشایا ہوا ثابت کرنے کے لیے آج کل کچھ لوگ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں۔ ایسے لوگ چاہے اپنے آپ کو سنی کہیں یا دیوبندی، لیکن حقیقت میں وہ اہل بیت رسالت کے دشمن، خارجی اور یزیدی ہیں۔ اس بدبخت کی حمایت میں وہ لوگ بخاری شریف کی ایک حدیث پیش کرتے ہیں جو حدیث قسطنطنیہ کے نام سے یاد کی جاتی ہیں۔ ان باطل پرست یزیدیوں کا مقصد یہ ہے کہ جب یزید کی بخشش اور اس کا جنتی ہونا حدیث سے ثابت ہے تو امام حسین کا ایسے شخص کی بیعت نہ کرنا اس کے خلاف علم جہاد بلند کرنا بغاوت ہے، اور سارے فتن و فساد کی ذمہ داری انہی پر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یزیدی گروہ جو حدیث پیش کرتا ہے وہ حدیث یہ ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینۃ قیصر مغفور لہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا پہلا لشکر جو قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرے گا وہ بخشا ہوا ہے، اور قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر پہلا حملہ کرنے والا یزید ہے، لہٰذا وہ بخشایا ہوا پیدائشی جنتی ہوا۔ یزیدی گروہ کی اس تقریر کا جواب یہ ہے کہ اللہ کے محبوب دانائے خفایا و غیوب جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، لیکن قیصر کے شہر قسطنطنیہ پر حملہ کرنے والا یزید ہے، یہ دعویٰ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ یزید نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اس کے بارے میں 4 اقوال ہیں، 49 ہجری، 50 ہجری، 52 ہجری اور 55 ہجری۔ دیکھیے معلوم ہوا کہ یزید 49 ہجری سے 55 ہجری تک قسطنطنیہ کی کسی جنگ میں شریک ہوا، چاہے سپہ سالار وہ رہا ہو یا حضرت سفیان بن عوف وہ معمولی سپاہی رہا ہو، مگر قسطنطنیہ پر اس سے پہلے حملہ ہو چکا تھا جس کے سپہ سالار حضرت عبد الرحمن بن خالد بن ولید تھے، ان کے ساتھ حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا اس لشکر میں جس کا نام یزید رہا ہو، لیکن ایک روایت ملتی ہے جس میں یزید کا لفظ آتا ہے، تو وہ الگ یزید ہیں جو ایک جن کے بارے میں ذکر موجود ہے، مگر وہ بھی روایت بہت نادر اور ناقص ہے جس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، لہٰذا اس یزید کو جو لوگ جنتی بنانا چاہتے ہیں وہ خارجی ہیں اور دیابنہ وہابیہ فرقہ باطلہ ہیں، اہل بیت کے وہ پکے دشمن ہیں اور وہ دشمنان اہل بیت میں سے ہیں۔ لہٰذا کبھی اگر اس طرح کی روایتیں سامنے آئے تو حضرت علامہ
جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمہ کی یہ کتاب ہے خطبات محرم، اس کا مطالعہ کر لیں، آپ کے سامنے آئینہ بالکل صاف ہو جائے گا۔ اب آگے ہم انشاءاللہ بعد نماز مغرب ذکر کریں گے یزید کی تخت نشینی اور طلب بیعت، جو اس نے امام حسین، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عبداللہ ابن عمر، ان تین لوگوں کا خاص کر اپنے خط میں نام لکھا تھا کہ ان سے ہماری بیعت لے لینا۔ اور ایسا شخص بیعت لینے کو کہہ رہا ہے جو شریعت رسول میں بہت ساری تبدیلی کر چکا تھا، خود شرابی، اور میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ بدکار، زناکار، عیار، مکار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی کرنے والا شخص تھا، ماں بہن بہو بیٹیوں سے نکاح جائز قرار چکا تھا۔ ایسا شخص جو نواز رسول سے بیعت کی طلب کرے گا تو بھلا وہ کہاں بیعت قبول کرنے والے تھے؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ